نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اس گفتگو کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، انسان دنیا کے اندر آیا ہے صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کو راضی کرنا بندگی ہے، عبادت بندگی ہے، اور بندگی اس وقت انسان کو فائدہ دیتی ہے جب جس کا بندہ ہے اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، پھر یہ بندگی مکمل ہوتی ہے، پھر یہ بندگی کی تعریف مکمل ہوتی ہے، پھر اس بندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ کب؟ جب اپنے بنائے ہوئے خالق کا، اپنے بنائے ہوئے معبود کا حقیقی معنی میں، عبادت میں شکر گزار ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بندگی کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، اگر کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ بندگی کا آسان سا طریقہ کیا ہے، یا عبادت کا آسان سا طریقہ کیا ہے، یا اس کو دوسرے معنی میں اگر عرض کروں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جن احکامات کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ان احکامات کو دل و جان کے ساتھ قبول کر کے عمل میں لانا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ان چیزوں کو اپنے دل سے برا سمجھ کے چھوڑ دینا۔ یہ ہے بندگی کی آسان سی تعریف، کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا آسان سا طریقہ۔ کوئی لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو کرنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے احکامات کو چھوڑ دیں، اور یعنی معروفات کو کرنا شروع کر دیں، منکرات سے بچنا شروع کر دیں، آسان لفظوں میں نیکیوں کو کرنا شروع کر دیں اور برائیوں کو چھوڑنا شروع کر دیں، تو ہمارا جنت کا راستہ اور بندگی کا راستہ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ سارے انشاءاللہ العظیم اس سے آسان ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں، آج میں نے درس قرآن دیا تو درس قرآن میں شراب کے متعلق گفتگو تھی۔ خیر وہ تو ایک موضوع لمبا ہے، لیکن اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، چونکہ میں نے حدیث پڑھی تھی تو میں نے کہا چلو وہ حدیث نقلی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ کبھی مجھے یاد رہے یا نہ رہے تو پھر پتہ نہیں۔ بہرحال چھوٹی سی مختصر حدیث ہے، آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شارب الخمر کعابد اللات والعزی، کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے شراب پینے والا وہ اس شخص کی طرح ہے جو لات اور عزا بت کی عبادت کرنے والا ہو۔ یعنی یہ شراب کی حرمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ شراب کی حرمت کتنی سنگین ہے۔ جیسے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، تو اسی طریقے سے اگر شراب کو کوئی اپنے عقیدے سے استعمال کرتا ہے مسلمان آدمی، اس کو ایمان کے ساتھ، یعنی اس کو حرام کو حلال سمجھ کے پی رہا ہے، تو اس کے بھی کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی حدیث تھی، لیکن اس کے ذمن میں میرے ذہن میں آیا کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو منع کر دیا تو پھر بندے کی کیا اوقات ہے کہ بندہ آگے بڑھ کے ہمت دکھا کے، دلیری دکھا کے اس حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی بندہ حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرے، پوری زندگی لگا رہے، جتنا مدد چوٹی کا زور لگا لے، لیکن اس کو کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچ جائے گا، بلکہ اس سے بھی نیچے گر جائے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ حکم کو حلال کرنے کی کوئی دلیل کیا ایک ذرہ برابر بھی کہیں سے جواز نہیں پائے گا۔ جب صراحتاً اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کر دیا، میں دوستو اسی ضمن میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیز ہے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ بس سمپل سی بات ہے، اللہ رب العزت ہمارے خالق حقیقی ہیں، ہمارے مالک حقیقی ہیں،
میرے سر کے بالوں سے لے کر میرے پاؤں کے ناخنوں تک میرے اللہ کا میرے جسم پر قبضہ ہے. میری ساری مشینری کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، وہ اس کے مالک ہے، جیسے چاہے اس میں تصرف کریں. میری اس میں کیا اوقات ہے کہ میں اپنے مالک کی بنائے اپنے مالک کی خواہش کے مطابق چلوں؟ یہ میرے دوستوں زیادتی ہو جائے گی اور ظلم ہو جائے گا. میں بنی ہوئی چیز ہوں، میں مخلوق ہوں، اور خالق حقیقی اللہ ہے، اور لہٰذا میں اپنے اندر وہ چیزیں لانا چاہتا ہوں اور لاؤں گا جو میرے اللہ چاہتے ہیں، اور میں اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالنا چاہتا ہوں اور نکالوں گا جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے. اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اسی کا نام اطاعت اللہ ہے. میرے دوستو، اگر جو ہے زندگی میں انسان اس طرح کی کوشش کرنا شروع کر دے تو ساری دنیا کے انسان کامیاب ہو جائیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ دار الامتحان ہے. یہاں پر جو ہے وہ بدلے کا جہاں نہیں ہے، یہاں پر عمل کا جہان ہے. اس کی جزا تو مرنے کے بعد ملنی ہے، لہذا کسی کو نظر نہیں آتا. تو میرے دوستو، اسی کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت طلب کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ اسی طرح کی نئی ویڈیوز لے کر وظائف، اذکار، حدیث، مثلاً دعائیں وغیرہ وغیرہ مسائل بھی انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے. تو اس کو لے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں. تو اللہ سے دعا کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.